اوکے سو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی لا آف یونیفارمٹی پہ اور لا آف کازیشن پہ، جو دو فنڈامنٹل پرنسپلس تھے، وہ پرنسپلس جس کی وجہ سے جو انڈکٹیوسٹ تھے ان کا ویریفیکیشن پرنسپل پہ یقین تھا اور انڈکٹیوزم پہ یقین تھا. وہ دو پرنسپلس کون سے تھے؟ ایک تھا لا آف یونیفارمٹی اور ایک تھا لا آف کازیشن. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت سارے فلاسفرز نے ان دو پرنسپلس کو چیلنج کر دیا تھا، لا آف یونیفارمٹی کو لا آف کازیشن، جس میں ایک ڈیوڈ ہیوم تھا، اور ہیوم نے یہ بتایا کہ لا آف کازیشن اور لا آف یونیفارمٹی میں ان اٹ سیلف پرابلمز ہے. ٹھیک ہے، یہ نیسسریلی ہولڈ نہیں کرتے یہ لاز، تو جس کی وجہ سے انڈکٹیوزم میں بھی ایشوز ہے. تو جب انڈکٹیوزم کے یہ پرابلم ہمارے سامنے آنے لگے اور لوگوں کے سامنے انڈکٹیو میتھڈالوجی کی ویکنیسز سامنے آ گئی، تو اس وقت ایک فلاسفر تھا جس کا نام تھا کارل پاپر. تو کارل پاپر نے جب دیکھا، اور کارل پاپر نے دیکھا کہ انڈکٹیوسٹ جو ہے نا، انڈکٹیوزم جو ہے وہ ہمیں کوئی سرٹن کنکلوژن نہیں دے رہا، کوئی کنکلوزیولی ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ کی طرف نہیں لے جا رہا. لائک انڈکٹیوزم کس طرح کام کر رہا تھا؟ اگر میں اس کو ریوائز کروں تو انڈکٹیوزم اس طرح کام کر رہا تھا نا کہ ہم پرٹیکولر آبزرویشن کی طرف جاتے تھے، ہم بہت ساری پرٹیکولر آبزرویشن اپنی تھیوری کے معاملے میں کے بارے میں اکٹھی کرتے تھے آبزرویشنس، اور ان پرٹیکولر آبزرویشن، ان پرٹیکولر سیٹ آف اسٹیٹمنٹ سے ہم ایک کنکلوژن ڈرا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک جنرل کنکلوژن ڈرا کرتے تھے. بٹ اس میں ایشو یہ ہوتا تھا کہ وہ جنرل کنکلوژن جو ہوتا تھا اس میں وہ آبزرویشن بھی انکلوڈ ہوتی تھی جو آبزرویشن ابھی ہم نے آبزرو نہیں کی ہوتی تھی. تو فار ایگزامپل اس کی میں ایگزامپلس دیتا تھا، جیسے کہ آل مینز آر مورٹل. آپ نے بہت سارے میلز دیکھے ہیں اور اس کے بہت سارے پرٹیکولر میلز دیکھے ہیں اور اس کے بیس پہ یہ کنکلوژن ڈرا کیا ہے کہ آل مینز آر مورٹل. بٹ اس میں وہ میلز بھی شامل ہیں جو فیوچر میں پیدا ہوں گے یا جن کو آپ نے نہیں دیکھا، وہ سارے انکلوڈڈ ہے اس میں کہ وہ بھی مورٹل ہوں گے. یا آل سوانز آر وائٹ، یہ جو کنکلوژن ہے آپ کا، یہ آپ کا ان سوانز کے بیس پہ ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، بٹ ان سوانز کو بھی آپ نے انکلوڈ کیا ہے جو آپ نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے، تو انڈکٹیوزم کا پرابلم یہ تھا کہ وہ پرٹیکولر سے جنرل کی طرف تو جا رہا تھا، بٹ جنرل میں وہ کنکلوژن، وہ آبزرویشن بھی انکلوڈ ہوتی تھی جو ہم نے ابھی آبزرو نہیں کی ہوتی تھی. تو مسئلہ یہ تھا کہ ہم کنکلوزیولی ویریفائی نہیں کر پاتے تھے، کنکلوزیولی یہ نہیں اپنا کنکلوژن نہیں بتا پاتے تھے. کنکلوزیولی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آل مینز آر مورٹل، کنکلوزیولی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آل سوانز آر وائٹ. جب کارل پاپر نے اس ایشو کو دیکھا تو کارل پاپر نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کنکلوزیولی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آل سوانز آر وائٹ، کنکلوزیولی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ آل مینز آر مورٹل، بٹ کیا ہم کنکلوزیولی یہ بتا سکتے ہیں کہ آل سوانز آر ناٹ وائٹ اگر ہماری آبزرویشن میں ایک سوان آ جائے جو کہ بلیک ہو؟ تو کارل پاپر نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یونیورسل اسٹیٹمنٹ کو آبزرویشن کے تھرو افرم تو نہیں کر سکتے، ویریفائی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یونیورسل اسٹیٹمنٹس یا یونیورسل آبزرویشنس پاسبل نہیں ہے. بٹ ہم یونیورسل اسٹیٹمنٹ کو، یونیورسل کلیم کو ایک پرٹیکولر آبزرویشن کے بیس پہ ریفیوٹ کر سکتے ہیں. مطلب کہ یہ یونیورسل کلیم ہے نا کہ آل مینز آر مورٹل، اگر ایک مین ایسا ملا جو امورٹل ہوگا تو یہ کلیم ریفیوٹ ہو جائے گا. آل سوانز آر وائٹ، اگر ایک سوان ملا آپ کو جو کہ بلیک ہوگا تو یہ یونیورسل کلیم ریفیوٹ ہو جائے گا وتھ سرٹنٹی. تو کارل پاپر نے کہا کہ سائنس جو ہے نا وہ ویریفائی نہیں کرتی، بلکہ سائنس فلسفائی کرتی ہے. ویریفائی کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ویریفائی سائنس، کارل پاپر نے کہا ویریفیکیشن کیوں نہیں کرتی، یا ویریفیکیشن کی طرف ہمیں کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ ویریفیکیشن پاسبل ہی نہیں ہے، فلسافیکلی ویریفیکیشن اسٹیبلش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ یونیورسل کو ایکسپیرینس کرنا پاسبل نہیں ہے. بٹ کارل پاپر نے کہا یونیورسل کا رد تو پاسبل ہے نا، بیسڈ آن آبزرویشن. دونوں ایک چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ سینٹرالٹی، مطلب جو فوکس ہوگا وہ آبزرویشن ہوگی. بٹ اگر آبزرویشن کے بیس پہ آپ ویریفائی نہیں کر سکتے، کنفرم نہیں کر سکتے، تو کارل پاپر نے کہا ہم ڈسکنفرم کر سکتے ہیں. سو سائنٹسٹ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ویریفائی کرے یا وہ پروف کرے، بلکہ ان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ ڈسپروف کرے یا ڈسکنفرم کرے یا فلسفائی کرے. اب
وائی ٹو بلیو ان کارل پاپر. تو کارل پاپر کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن تھی. کارل پاپر نے کہا نا کہ لاجک جو ہے نا, لاجک ان اٹ سیلف فلسفیکیشن کو سپورٹ کر رہا ہے اور ویریفیکیشن کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور اس کی ایکسپلینیشن اس نے کچھ یوں دی کہ جیسے کہ فار ایگزامپل جیسے انڈکشن ورک کرتا ہے, تو لیٹس سے آپ کا ایک ہائپوتھسس ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں نا, ان کے جینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس دل ہو, ٹھیک ہے. اور آپ نے 1,00,000 انسانوں پہ تجربہ کر دیا, مطلب آبزرو کر لیا کہ ان کے پاس دل ہے اور وہ سروائیو کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور اس کی بیس پہ آپ نے کنکلوژن ڈرا کیا کہ انسان کے سروائیول کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب کیا یہ کنکلوژن, جنرل کنکلوژن آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہوں گے ان کے سروائیول کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے؟ آپ جنرل کنکلوژن ڈرا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تمام انسانوں کو دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں دیکھا تمام انسانوں کو, تو یہ جنرل کنکلوژن ڈرا نہیں کیا جا سکتا. یا آل سوانز ہو گئے, آپ نے تمام سوانز کو نہیں دیکھا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آل سوانز آر وائٹ, یہ تو نہیں ہو سکتا. بٹ کارل پاپر کہتا ہے نا کہ ہمیں یہ ڈیڈکٹیولی ویلڈ تو نہیں ہوگا نا, لائک آل سوانز آر وائٹ, یہ ڈیڈکٹیولی ویلڈ نہیں ہے. یا آل مینز, جو جتنے بھی انسان ہیں ان کے سروائیول کے لیے دل ضروری ہے, یہ ڈیڈکٹیولی فالو نہیں ہوتا اس کی آبزرویشن سے. بٹ کارل پاپر کہتا ہے کہ لیٹس سے کہ آپ نے ایک سوان دیکھ لیا جو بلیک ہوگا, تو کیا ڈیڈکٹیولی کہا جا سکتا ہے کہ آل سوانز آر ناٹ وائٹ؟ تو کارل پاپر کہتا ہے کہ ہاں ڈیڈکٹیولی کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیڈکٹیولی ویلڈ ہوگا. تو جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم اس کو اس طرح کہیں نا کہ لیٹس سے کہ آپ نے ایک ہمارا پہلا یہ ماننا تھا کہ آل سوانز آر وائٹ, بٹ ایک انسان نے, ایک لڑکے نے ایک سوان دیکھا اسلام آباد میں جو کہ بلیک تھا. تو ایک سوان دیکھا گیا اسلام آباد میں جو بلیک ہے, یہ ہمارا پریمس ہے. کنکلوژن یہ ہے کہ آل سوانز آر ناٹ بلیک, ناٹ وائٹ. تو کیا یہ کنکلوژن نیسسریلی فالو ہو رہا ہے؟ یہ نیسسریلی فالو ہو رہا ہے, اور نیسسریلی فالو ہونے کا مطلب یہ کہ ڈینائل آف وچ ول لیڈ ٹو کنٹروڈکشن. تو کارل پاپر نے کہا کہ یہ ہم اب 100% سرٹینٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. تب جتنی بھی جنگ ہو رہی تھی نا اس وقت, مطلب جو انٹلیکچوئل وار چل رہا تھا نا انڈکٹیوزم اور ویریفیکیشن کے درمیان, انڈکٹیوسٹ اور فلسفیکیشنسٹ کے درمیان, وہ جنگ تھی سرٹینٹی کی, کہ سرٹینٹی کی طرف کون لے جائے گا. تو کارل پاپر نے کہا کہ ویریفیکیشنسٹ تو نہیں لے جا رہے, فلسفیکیشن تو میں لے جائے گی سرٹینٹی کی طرف. آپ 100% سرٹینٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام سوانز وائٹ نہیں ہے. اگر ایک بلیک سوان مل گیا تو آپ اس تلاش میں لگ جاؤ کہ آپ ایک ایسا سوان ڈھونڈو جو کہ بلیک ہو, آپ ایک ایسے انسان کو ڈھونڈو جس کے پاس دل نہیں ہو, آپ ایک ایسے انسان کو ڈھونڈو جو امورٹل ہو. تو آپ ان آبزرویشن کی تلاش میں جاؤ. سو کارل پاپر نے کہا کہ سائنس جو ہے نا, سائنس کو اس لاجک پہ چلنا چاہیے جو کہ ورک کر رہا ہے, ڈیڈکشن. سائنس کو اس لاجک کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس لاجک پہ چلنا چاہیے جو کہ ورک کر رہا ہے. اور یہ جو لاجک ہے, ڈیڈکٹیو لاجک, یہ فلسفیکیشنزم اس پہ پورا اتر رہا ہے اور انڈکٹیوزم نہیں اتر رہا ہے اس پہ پورا. سو سائنس کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ فلسفائی کرنا ہونا چاہیے. کہ سائنس کا فوکس ہونا چاہیے کہ وہ تھیوریز کو فلسفائی کرے, ویریفائی نہیں, ویریفیکیشن تو نہیں پاسبل, فلسفائی کرو. کاؤنٹر ایگزامپلس کی طرف جاؤ. یہ تو سب مان رہے ہیں کہ آل سوانز آر وائٹ, آپ جاؤ بلیک سوان ڈھونڈو اور فلسفائی کرو اس کو. یہ تو سب مان رہے ہیں کہ جو جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ زمین کی طرف گرتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے. آپ ایک ایسا آبجیکٹ کو ڈھونڈو جو گرے نہیں بلکہ اپورڈ ڈائریکشن میں جائے. تو آپ کاؤنٹر ایگزامپلس کی طرف جاؤ, ٹھیک ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اس میں اگر ہم ایگزامپلس لیں تو جیسے کہ پہلے مانا جاتا تھا کہ ارسطوٹیلین جو فزکس تھی اس میں مانا جاتا تھا کہ چاند جو ہے یہ پرفیکٹ اسفیئر ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے گلیلیو کی ٹیلیسکوپ میں دیکھا کہ وہ پرفیکٹ اسفیئر نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر تو ماؤنٹینز بھی ہے اور گڑھے بھی ہے. تو اس ایک آبزرویشن نے اس یونیورسل اسٹیٹمنٹ کو رد کر دیا. یونیورسل اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ کہ مون از پرفیکٹ اسفیئر. وہ ایک یونیورسل اسٹیٹمنٹ تھی, اس کو وہ لیمین آبزرویشن سے بھی دکھ رہا تھا اور ویسے بھی اس کی کچھ اور انالیسس تھی, اس سے بھی ایک ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ پرفیکٹ اسفیئر ہے. بٹ ایک آبزرویشن نے اس ساری تھیوری کو فلسفائی کر دیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ارسطوٹل کی ایک اور تھیوری تھی. ارسطوٹل یہ مانتا تھا کہ جو ویٹ ہے اور سپیڈ ہے ان کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ 1 kg ویٹ کو اور 10 kg ویٹ کو گرائیں نا
تو جو 10 کے جی ویٹ کا آبجیکٹ ہوگا وہ ہائی اسپیڈ کے ساتھ گرے گا. وہ ہائی اسپیڈ کے ساتھ کیوں گرے گا؟ کیونکہ اس کا ویٹ زیادہ ہے, تو ویٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنی اسپیڈ زیادہ ہوگی. گلیلیو نے یہ دکھایا لوگوں کو, اس نے ایکسپیریمنٹ ارینج کیا اور اس نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا کہ ایسا نہیں ہے. اس نے 1 کے جی 10 کے جی کے آبجیکٹس کو گرایا اور دونوں سیم ٹائم پہ گرے, دونوں سیم ٹائم پہ گرے, وچ مینس کہ ویٹ ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسپیڈ. دونوں آبجیکٹ سیم اسپیڈ سے گریں گے ویٹ کے ڈفرینٹ ہونے کے باوجود. تو جیسے ہی گلیلیو نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا تو اس کی جو تھیوری تھی ایرسٹوٹل کی, کیا وہ اب بھی سسٹین کرے گی؟ نہیں, وہ سسٹین نہیں کرے گی, وہ ریفیوٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کا کاؤنٹر ایگزامپل آ گیا, فلسفائی ہو گئی وہ تھیوری, فلسفائی ہو گئی. ٹھیک ہے, سو اگر آپ لاجک کی فارم میں لکھیں نا, سو آل اے اور بی, یہ میں لاجیکل فارم میں, لاجک کے فارم میں لکھ رہا ہوں, لائک آل اے اور بی. ناؤ وی ہیو فاؤنڈ اے وچ از ناٹ بی, سو آل اے آر ناٹ بی. ٹھیک ہے, یہ ویسے میں لاجک, تو آل اے اور بی فلسفائی ہو گیا. ہمارا مطلب تھیوری یہ تھی کہ آل اے اور بی نہ, اب ہمیں ایک ایسا اے مل گیا جو کہ بی نہیں ہے, تو آل اے اور بی فلسفائی ہو گیا. ٹھیک ہے, سو دس از ہاؤ فلسفیکیشن ایکچولی ورک. سو ٹھیک ہے, تو فلسفیکیشنسٹ کہتے تھے کہ اب ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی تھیوری کی کنفرمیشن کے لیے اور کتنے ایویڈنس چاہیے, یا کنفرمیشن کے لیے like how many confirmation does this theory needs. یہ سوال نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ has anyone managed to falsify it. کیا ابھی تک کوئی اس کو فلسفائی کر پایا؟ تو جو شفٹ تھا نا, جو ایمفیسس تھا, وہ شفٹ ہو گیا فرام ویریفیکیشن ٹو فلسفیکیشن, کہ سپورٹنگ ایویڈنس نہ ڈھونڈو بلکہ کاؤنٹر ایگزامپلس کی طرف جاؤ. ٹھیک ہے, تو انڈکٹیوسٹ کا فوکس کیا تھا کہ ہم سپورٹنگ ایویڈنس کی طرف جائیں, سپورٹنگ ایویڈنس کی طرف. فلسفیکیشنسٹ کہتے ہیں نہیں بھائی, سپورٹنگ ایویڈنس کی طرف نہ جاؤ, آپ کاؤنٹر ایگزامپلس کی طرف جاؤ اور اس کو فلسفائی کرو. ناؤ کول پاپر جس ٹائم میں رہ رہا تھا نا, تو کول پاپر کے زمانے میں ڈفرینٹ تھیوریز چل رہی تھی. کول پاپر کے زمانے میں بہت بڑے گریٹ مائنڈس تھے جو کام کر رہے تھے, جس میں ایک تھا آئنسٹائن, کارل مارکس, اور اس کے ساتھ تھا فرائڈ, اور تینوں کی اپنی اپنی تھیوریز تھی. ٹھیک ہے, اور تینوں جب اپنی تھیوریز کے ساتھ کام کر رہے تھے نا, تو کول پاپر ایک چیز میں بڑا انٹرسٹڈ تھا, اور وہ یہ تھا, کول پاپر یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کون سی تھیوری سائنٹیفک ہے اور کون سی ان سائنٹیفک ہے. تو کول پاپر نے تینوں کو انالائز کرنا سٹارٹ کیا, تینوں کو سمجھا, آئنسٹائن کے لیکچرز خود اٹینڈ کیے, فرائڈ کو سمجھا, اور مارکس کی تھیوری کو بھی سمجھا. جب اس نے سمجھا تو اس نے ایک چیز نوٹس کیا, اس نے یہ نوٹس کیا کہ فرائڈ کی تھیوری جو ہے اور مارکس کی تھیوری ہے, یہ دونوں تھیوری ہمیشہ آبزرویشن کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فرائڈ کی تھیوری ہمیشہ ہر ایک چیز کی ایکسپلینیشن دے رہی ہے, جو بھی آبزرویشن آتی ہے وہ اس کی ایک ایکسپلینیشن دے رہی ہے, جو بھی آبزرویشن ایکسپلینیشن, مطلب کہ اس نے فلسفائی ہونے کا کوئی روم نہیں چھوڑا. فرائڈ کی تھیوری نے ایسا کلیم نہیں کیا کہ اگر یہ آبزرویشن آئے گی تو ہماری تھیوری فلسفائی ہو جائے گی. دیر واز نو روم فار فلسفیکیشن. وہ ہمیشہ کلیم کرتے تھے کہ اس کا آنسر ہمارے پاس ہے, اس کا آنسر بھی ہمارے پاس ہے, اس کا آنسر بھی ہمارے پاس ہے. دیر واز نو روم فار فلسفیکیشن اور کاؤنٹر ایگزامپل. اسی طرح مارکس کی تھیوری کے ساتھ بھی یہ تھا کہ وہ ہمیشہ خود کو ایڈجسٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, بٹ کول پاپر نے دیکھا کہ آئنسٹائن کی تھیوری کے ساتھ یہ نہیں تھا. جو آئنسٹائن کی تھیوری تھی نا, اس میں کچھ یونیک تھا, اور وہ یونیک یہ تھا کہ آئنسٹائن نے روم چھوڑا تھا فلسفیکیشن کا. مینس کہ آئنسٹائن نے کہا تھا نا, آئنسٹائن کی تھیوری یہ تھی کہ جو لائٹ ہے نا وہ میسو جو بڑے آبجیکٹس ہوں گے نا اس کے پاس جائے گی تو یہ کرو پاتھ اختیار کرے گی, یہ کرو پاتھ میں موو کرے گی. پھر تو آئنسٹائن نے یہ پریڈکٹ کیا, اور آئنسٹائن نے بولا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میری تھیوری فلسفائی ہو گئی. تو آئنسٹائن نے ایک روم چھوڑا کہ اگر یہ ہوا تو میری تھیوری پروف ہو گئی, اگر نہ ہوا تو فلسفائی ہو گئی. تو یہاں سے کارل پاپر نے یہاں سے کارل پاپر نے ڈفرینشیٹ کیا بٹوین سائنس اینڈ سوڈو سائنس. اور کارل پاپر کہتا ہے نا کہ جو سائنس ہوتی ہے نا, سائنس کنٹین ہائپوتھسس, رائٹ, اینڈ واٹ از ہائپوتھسس, اٹس اے پروپوز ایکسپلینیشن فار سم تھنگ, لائک آف سم تھنگ. اور جیسے کہ آبجیکٹس فالز بیکاز آف گریوٹی, دس از اے پرپوز ایکسپلینیشن. اسی طرح لائٹ بینڈز وین پاسز تھرو گریویٹیشنل فیلڈ,
اور اسی طرح اور بہت سارے اسٹیٹمنٹ جو ہے نا سائنس کے جو اسٹیٹمنٹس ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پروپوز ہائپوتھیسس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کارل پوپر نے کہا کہ ہر ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے نا وہ سائنٹیفک نہیں ہوتا. ہر ہائپوتھیسس ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کو سائنٹیفک کہے. اب کون سا ہائپوتھیسس سائنٹیفک ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کارل پوپر نے کہا نا کہ وہ ہائپوتھیسس سائنٹیفک ہوگا جو فلسفائبل ہو. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فالس ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر لائک آپ کنسیو کر سکے ایک ایسی آبزرویشن کو جو اس کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر سکے، جو اس کے کنکلوژن یا اس ہائپوتھیسس کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر سکے. ایٹ لیسٹ پاسبلٹی ہو، ایٹ لیسٹ. سو یہ کارل پوپر کہتا تھا کہ دیر مسٹ بی لائک ایک لاجیکل پاسبل آبزرویشن کو آپ کنسیو کر سکے جو آپ کے کنکلوژن یا آپ کے ہائپوتھیسس سے کانٹرڈکٹ کر سکے. اگر آپ اس طرح کی کوئی آبزرویشن نہیں ہے جو کہ کنسیو کی جا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہائپوتھیسس ہے یہ سائنٹیفک نہیں ہے، یہ فلسفائبل نہیں ہے اور یہ سائنٹیفک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ all men are mortal، تو all men are mortal اس میں کیا ہے؟ اس میں لائک یو کین کنسیو آف اے مین، یو کین ایٹ لیسٹ کنسیو آف اے مین ہو از ناٹ مورٹل، یو کین کنسیو آف اٹ، یو کین کنسیو آف دس آبزرویشن، ٹھیک ہے. اسی طرح all swans are white، you can conceive of a black swan، you can conceive of this observation of black swan which is not white، so you can conceive of it. So this is this is scientific hypothesis. So اگر تو ٹھیک ہے، تو لائک یہ ڈفرنٹ ہوا بٹوین سائنس اینڈ سوڈو سائنس. سائنس کا جو ہائپوتھیسس ہوگا نا وہ فلسفائبل ہوگا، جو سوڈو سائنس کا ہائپوتھیسس ہوگا وہ فلسفائبل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ خود کو ایڈجسٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اب ایک تھیوری جو ہے نا وہ فلسفائبل بھی ہو سکتی ہے اور ٹرو بھی ہو سکتی ہے. کیا مطلب؟ فلسفائبل کا مطلب اگین یہ نہیں ہوتا کہ وہ فالس ہے. فلسفائبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کین کنسیو آف آبزرویشن which can contradict this theory. اب ہو سکتا ہے کہ ایک تھیوری فلسفائبل ہو اور وہ سروائیو کر جائے. سروائیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کاؤنٹر ایگزامپلس آپ کو ملے ہی نہ سرچ کے باوجود بھی، تو وہ تھیوری سروائیو کر رہی ہے. تو اٹس فلسفائبل بٹ اینڈ ٹرو کہنا غلط ہوگا، مطلب ویلڈ. کارل پوپر کہتا تھا ویلڈ ہے، یہ ابھی تک ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک تھیوری فلسفائبل بھی ہو سکتی ہے اور فالس بھی ہو سکتی ہے. وہ فلسفائبل تھی اور پھر فالس ثابت ہو گئی کیونکہ کاؤنٹر ایگزامپل آ گیا. اور اسی طرح ایک تھیوری انفلسفائبل بھی ہو سکتی ہے جو کہ سائنٹیفک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ایگزامپلس کے طور پر all metal expand when heated. So this is falsifiable, ٹھیک ہے. You can conceive of an observation that can contradict this theory, this hypothesis, ٹھیک ہے. تو falsifiable merely means کہ capable of being tested in a way that can prove this theory wrong, ٹھیک ہے. اس کا جسٹ یہ مطلب ہے. Now why does Karl Popper want theory to be falsifiable؟ کیونکہ سائنس کا کام کیا ہے کہ سائنس ہمیں کچھ نالج دے about reality, ٹھیک ہے. That it should tell us something about reality, but telling something about reality mean کہ یہ کچھ possibilities کو exclude کرے. اگر یہ کسی بھی پاسبلٹی کو ایکسکلوڈ نہیں کرے گی تو یہ ریالٹی کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دے گی. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ دو بندے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ کل 3 بجے بارش ہوگی اور ٹمپریچر ہوگا 25 ڈگری سینٹی گریڈ. تو کون سا آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے؟ دوسرا. پہلا تو کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اس سے آپ کو کوئی انفارمیشن مل رہی ہے؟ اس سے آپ کو کوئی ڈیٹا مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. دوسرے سے مل رہا ہے کیونکہ دوسرے نے بہت ساری پاسبلٹیز کو ایکسکلوڈ کیا ہے کہ اگر وہ پاسبلٹیز ہوئی تو میری تھیوری فلسفائی ہوگی، ٹھیک ہے. سو جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہے نا وہ یہ ہے کہ the more theory rules out the more informative it is. جتنی پاسبلٹیز کو وہ ایکسکلوڈ کرے گی نا اتنا زیادہ وہ انفارمیٹیو ہے، ٹھیک ہے. therefore اس وجہ سے جو تھیوری زیادہ رسکی ہوگی اور وہ زیادہ فلسفائبل ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ سائنٹیفک ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ سروائیو کر جائے، وہ ٹیسٹنگ کو سروائیو کر جائے، اس کے کاؤنٹر ایگزامپلس نہ ملے اور اس کا فلسفائبلٹی مطلب وہ اس کا رسک بہت بڑا ہو، تو وہ بہت بڑی سائنٹیفک تھیوری ہوگی. فلسفیکیشن اس کے نزدیک، ٹھیک ہے. سو
تین کوشچن ان نٹ شیل ہمیں پوچھنے چاہیے کسی بھی تھیوری کے بارے میں، کہ پہلے تو اس تھیوری کا کلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کہ کون سی آبزرویشن اس کو فلسفائی کرے گی، تیسرا کیا وہ آبزرویشن کنسیویبل ہے، لاجیکلی کنسیویبل ہے، اگر ہے تو یہ جو تھیوری ہے یا یہ جو ہائپوتھسس ہے یہ فلسفائبل ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ایسی کوئی آبزرویشن کنسیویبل نہیں ہے جو اس کو کانٹرڈکٹ کر سکے تو یہ پھر فلسفائبل نہیں ہے اور سائنٹیفک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس دو کلیم ہے، ایک بندہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ سم تھنگ ول ہیپن ٹمارو، سم تھنگ ول ہیپن، اور دوسرا کہتا ہے کہ انڈر کنڈیشن ایکس phenomena A will occur with properties B. سو کون سا آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے؟ پہلا تو آپ کو بتا رہے کہ سم تھنگ ول ہیپن، سم تھنگ ول ہیپن کیا مطلب؟ کیونکہ کچھ بھی ہوگا تو وہ خود کو ایڈجسٹ کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نے بتایا تھا سم تھنگ ول ہیپن، کچھ بھی ہوگا وہ کہے گا سم تھنگ ول ہیپن، آئی آلریڈی ٹولڈ یو، ٹھیک ہے، تو وہ خود کو ایڈجسٹ کرے گا، تو یہ سائنٹیفک نہیں ہے۔ تو دوسرا بندہ ہے وہ رسک لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فینومینا ہوگا، اس ٹائم پہ ہوگا، ان کنڈیشن میں ہوگا، اس فینومینا کی یہ پراپرٹیز ہوگی، تو وہ اس کے علاوہ ساری پاسبلٹیز کو ایکسکلوڈ کر رہا ہے، تو یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، اور یہ ہے سائنٹیفک، اور یہ ہے فلسفائبل، اور اگر یہ سروائیو کر جائے تو یہ مضبوط تھیوری ہے پھر، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ایک اور ایگزامپل لیں کہ جیسے کہ لیٹس سے ایک بندہ کہے کہ پلانٹس موو، اب اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے آپ کو زیادہ کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، بس پلانٹس جسٹ موو، دے کین موو ان سرکل، دے کین موو ان ٹرائنگل، دے مے بی وہ کس اسکوائر میں موو کر رہا ہو، اسکوائر شیپ میں موو کر رہا ہو، مے بی وہ کوئی پیرابولک پاتھ ہو، مے بی کوئی رینڈم کوئی پاتھ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا آپ کو۔ بٹ اگر دوسرا بندہ کہے کہ پلانٹس موو ان ایلپٹیکل پاتھ، تو اس نے ساری اور پاسبلٹیز ایکسکلوڈ کر دی، اسکوائر کو ایکسکلوڈ کر دیا، ٹرائنگولر کو ایکسکلوڈ کر دیا، اس نے ڈفرنٹ رینڈم پاتھس کو ایکسکلوڈ کر دیا، تو یہ انفارمیشن دے رہا ہے، کیونکہ یہ رسک لے رہا ہے، اس کا براڈر کلیم ہے، یہ رسک لے رہا ہے اور یہ فلسفائبل ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ سائنٹیفک کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب فلسفائبل جو ہے نا، تو جو تھیوری فلسفائبل ہوگی اس کا وہ زیادہ انفارمیٹیو ہوگی، وہاں سے آپ کو زیادہ کنٹینٹ ملے گا، اور اسی کو ہم کہیں گے سائنٹیفک، ٹھیک ہے۔ اور جو فلسفائبل نہیں ہوگی تو وہ خود کو ایڈجسٹ کرے گی، ہمیشہ وہ خود کو کنڈیشن کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گی، جو بھی کنڈیشن آئے گی وہ کہے گی میں نے یہی کلیم کیا تھا، میں نے یہ کلیم کیا تھا، میں وہ کلیم کیا تھا، آئی ایم آلویز رائٹ، آئی واز آلویز رائٹ، تو وہ ہمیشہ خود کو ایڈجسٹ کرے گا، جیسے فرائڈ کر رہا تھا اور مارکس کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ڈگری آف فلسفائبلٹی، تو اگر دو تھیوریز فلسفائبل ہیں نا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کی جو اپسٹمک ویلیو ہے وہ سیم ہے، مینس کہ یہ دونوں ایکولی گڈ ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ تو کال پیپر کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس دو تھیوری ہے تو اس میں زیادہ جو اچھی تھیوری ہوگی وہ ہوگی جس کا کلیم براڈر کلیم ہوگا، بڑا کلیم ہوگا، جو زیادہ فلسفائبل ہوگی، تو جس کا کلیم براڈر ہوگا، بڑا ہوگا، تو وہ زیادہ فلسفائبل ہوگی، اور اگر اس کے باوجود وہ سروائیو کر جائے تو کال پاپر کہے گا کہ یہ ویلڈ تھیوری ہے، یہ حقیقت کے قریب ہے، ٹھیک ہے، بٹ یہ ویلڈ ہے، یہ ٹرو نہیں ہے، کیونکہ فیوچر میں اس کا ایسی آبزرویشن آ سکتی ہے جو اس کو کانٹرڈکٹ کرے، ٹھیک ہے۔ تو کون سی تھیوری زیادہ اچھی ہوگی فلسفیکیشنسٹ کے نزدیک؟ وہ تھیوری جس کا کلیم بڑا ہو اور وہ سروائیو کر جائے اس کلیم کو، ٹھیک ہے، تو وہ ہوگی ایک اچھی تھیوری، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس سے اگر ہم اس کی ایگزامپل لینا، تو اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں جیسے کہ مارس موو ان ایلپٹیکل پاتھ، ٹھیک ہے، مارس ایلپٹیکل پاتھ میں موو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کلیم یہ ہے کہ آل پلانٹس موو ان ایلپٹیکل پاتھ۔ اب بڑا دعویٰ کون سا ہے؟ بڑا دعویٰ دوسرا ہے، کیونکہ مارس کا جو دعویٰ ہے وہ صرف مارس کے متعلق ہے، اور اس کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس کی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور وہ صرف مارس کے بارے میں ہے۔ مطلب کہ اگر یہ رد ہوتا ہے نا، اگر فیوچر میں کوئی یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ نہیں مارس ایلپٹیکل پاتھ میں موو نہیں کرتا، تو اس کا فرق صرف مارس پہ پڑے گا، باقی تھیوریز پہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، صرف مارس پہ فرق پڑے گا، اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ بٹ جو دوسرا دعویٰ ہے وہ ان پلانٹس کے بارے میں تو ہے جو ہم نے دیکھے ہیں،
بٹ ان پلینٹس کے بارے میں بھی ہے جو ہم نے ابھی نہیں دیکھے, کیونکہ وہ ہے all planets move in elliptical path. تو یہ بڑا دعویٰ ہے. اب آپ کے نزدیک زیادہ سائنٹیفک کلیم کون سا ہے؟ تو میجورٹی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب اگر آپ نے اس سبجیکٹ کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں نا, یا ہمارے لوگوں کو جو کنسیپشن آف سائنس پڑھایا جاتا ہے, تو اگر ان سے آپ یہ سوال پوچھے تو وہ یہ کہیں گے کہ میرے نزدیک تو بڑا دعویٰ, جو زیادہ سائنٹیفک دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مارس موو ان ایلپٹیکل پاتھ. بٹ فلسفیکیشنسٹ کہیں گے کہ نہیں, یہ زیادہ سائنٹیفک نہیں ہے, دوسرا زیادہ سائنٹیفک ہے, کیونکہ دوسرا فلسفائبل ہے, اس نے زیادہ پاسبلٹیز ایکسکلوڈ کی ہے, اس کا کلیم براڈر ہے, وہ زیادہ پرابلم سالونگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا, ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس تو بڑی سرٹن ہوتی ہے, تو فلسفیکیشنسٹ تو اس کی الٹی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سرٹن کہاں ہوتی ہے. فلسفیکیشنسٹ تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ انسرٹن دعویٰ ہوگا نا وہ زیادہ سائنٹیفک ہوگا. تو یہ تو الٹی بات کر رہا ہے کہ جو زیادہ انسرٹن ہوگا, all planets move in elliptical path, یہ زیادہ انسرٹن ہے نا, یہ سرٹن تو نہیں ہے. مارس موو ان ایلپٹیکل پاتھ, یہ سرٹن ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کی میتھمیٹیکل ڈسکرپشن بھی ہے. دوسرا انسرٹن ہے, تو یہ زیادہ انسرٹن ہے, تو فلسفیکیشنسٹ کہیں گے یہ زیادہ سائنٹیفک ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ سروائیو کر جائے تو یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو الٹی بات کر رہا ہے. جو ہمارے لوگ جو سمجھتے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس از سرٹن, تو فلسفیکیشن از اکاؤنٹ آف سائنس ہے, وہ تو کہہ رہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, بلکہ جو زیادہ انسرٹن ہوگا نا, جس کا بڑا دعویٰ ہوگا, جو زیادہ براڈر کلیم کرے گا, جو زیادہ پرابلم سالونگ ہوگا, جو انسرٹن ہوگا, وہ زیادہ سائنٹیفک ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح اگر آپ دوسری اگزامپل اگر اس میں لے رہے, کیپلر اور نیوٹن کی اگزامپل لے لے. جیسے کیپلر کا دعویٰ, کیپلر کہتا تھا کہ اس کا لا تھا, کیپلر کے لاز ہیں نا, وہ پلانیٹری موشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ پلانٹس موو ان ایلپٹیکل پاتھ. تو یہ پلانٹس کے بارے میں دعویٰ ہے. نیوٹن کا دعویٰ ہے گریویٹیشنل فورس کو لے کے, لا آف گریویٹی کو لے کے, اور نیوٹن کا جو دعویٰ ہے وہ پلانیٹری موشن کے بارے میں بھی ہے, اور اور کائنات کے باقی آبجیکٹس کے بارے میں بھی ہے. تو کس کا بڑا دعویٰ ہے؟ نیوٹن کا. کیونکہ کیپلر کا دعویٰ کب ریفیوٹ ہوگا؟ جب ہم پلانٹس کے موشن کو دیں گے وہ ایلپٹیکل پاتھ میں موو نہ کرے, کسی ایسے پلانٹس کو تلاش کرے جو ایلپٹیکل پاتھ میں موو نہ کرے. بٹ جو نیوٹن کا دعویٰ ہے نا, وہ باقی بہت سارے آبزرویشن سے بھی ریفیوٹ ہو سکتا ہے. تو فار ایگزامپل ہم ایسے دو آبجیکٹس دیکھیں جو ایک دوسرے کو اٹریکٹ نہ کرے نا, تو نیوٹن کا دعویٰ کے لیے وہ پرابلم بن جائے گا. بٹ جو کیپلر کا دعویٰ ہے نا وہ اتنا بڑا نہیں ہے. بٹ نیوٹن کا جو دعویٰ ہے وہ زیادہ سائنٹیفک ہے, اور اس نے ٹیسٹنگ کو بھی سروائیو کیا ہے. تو پھر یہ بہترین دعویٰ ہے فلسفیکیشنسٹ کے نزدیک. ٹھیک ہے, اور اس نے سروائیو کیا ہوا ہے. تو ان نٹ شیل وہ یہ کہتے تھے نا کہ جو جس دعوے کا اسکوپ گریٹر ہوگا نا, جس دعوے کا اسکوپ گریٹر ہوگا اس کی پریڈکشن زیادہ ہوگی, اس کی براڈر پریڈکشنز ہوگی, اور براڈر پریڈکشن کی وجہ سے اس کی فلسفیکیشن کے چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, مور پوٹینشیل ہوگا کہ وہ فلسفائی ہو جائے, اور اس کی وجہ سے وہ جو انفارمیشن ہمیں دے گا, کنٹینٹ ہمیں دے گا, وہ زیادہ ہوگا. اور اس کی وجہ سے اگر وہ ٹیسٹنگ کو سروائیو کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی تھیوریز کی بنسبت یہ تھیوری زیادہ حقیقت کے قریب ہے. ٹھیک ہے, تو جو فلسفیکیشنسٹ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سائنس کا جو اٹیمپٹ ہونا چاہیے نا, وہ کبھی بھی ثابت کرنا نہیں ہونا چاہیے, ویریفائی کرنا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ فلسفائی کرنا, ڈسپروف کرنا, ڈسکنفرم کرنا. کیونکہ جب ہم ڈسکنفرم کیونکہ یہ ساری جو سائنس کے شروع کے پروپاؤنڈر تھے نا, جو ابتدا کرنے والے تھے سائنس کے, وہ کہتے تھے کہ سائنس کا ابتدا کر رہے ہیں ہم کیونکہ ہمیں جانا ہے سرٹینٹی کی طرف. ساری لڑائی سرٹینٹی کی طرف تھی. ڈیکارٹ سرٹینٹی کی بات کرتا تھا, فرانسس بیکن سرٹینٹی کی بات کرتا تھا. ٹھیک ہے, سرٹینٹی کی جنگ ہو رہی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ فلسفیکیشن اس کے آنے کے بعد انڈکٹیوزم ریفیوٹ ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ابھی کی بھی جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں نا, وہ میں میجورٹی انڈکٹیوسٹک پیراڈائم میں چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بٹ فلسفیکیشنسٹ نے یہ کہا کہ جو دعویٰ جو ہمیں سرٹینٹی کی طرف جانا ہے نا, آپ لوگ سرٹینٹی نہیں پرووائڈ کر رہے انڈکٹیوسٹ, تو ہم سرٹینٹی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہی اسٹینڈرڈ ہم یوز کریں گے, آبزرویشن. ہماری آبزرویشن ہمیں
ویریفائی نہیں کر رہی, کنفرم نہیں کر رہی, تو وہ ڈسکنفرم تو کر سکتی ہے نا. تو اس کے لیے آپ فلسفیکیشن کی طرف آئے. سائنٹسٹ کو فلسفیکیشنزم کی طرف آنا پڑے گا, اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ کرنا چاہیے کہ انہیں کاؤنٹر ایگزامپلس کی تلاش کرنی چاہیے, اور انہیں ایسے ایویڈنس کی تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے تھیوری کو سپورٹ کرے, بلکہ ایسے ایویڈنس کی تلاش کرنی چاہیے جو ان تھیوریز کو ڈسپروو کرے, ڈسکنفرم کرے. تو جیسے کہ فار ایگزامپل آل سوانز آر وائٹ, آپ اس سوان کی تلاش کریں جو بلیک ہو اور اس تھیوری کو ریفیوٹ کرے, ٹھیک ہے, اور سائنس میں انقلاب برپا ہو جائے گا. یا آپ کیا کریں, آپ جائے, آپ ایک ایسے میٹل کو تلاش کریں جو ایکسپینڈ نہ کرے بلکہ کانٹریکٹ کرے. آپ ایک ایسے انسان کو تلاش کریں جو دل کے بغیر سروائیو کر رہا ہو. آپ ایک ایسے انسان کو تلاش کریں جو امورٹل ہو, ٹھیک ہے. آپ یہ کریں, یہ آپ کا کام ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ سائنٹسٹ کا کام ہونا چاہیے. اب ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں, اس کو ہم کیری آن کریں گے اس کو نیکسٹ لیکچر میں. اب یہ میں نے آج اسٹرینتھ پہ بات کی, جو فلسفیکیشنزم ہے نا اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اب اس کی لمیٹیشن بھی ہے, اور اس پہ ہم آگے بات کریں گے. اب یہ اتنا سادہ نہیں ہے, مطلب فلسفیکیشنزم اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں پرابلمز ہے. پرابلمز جیسے کہ اگر میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں نا, کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کہ جو آم ہے نا اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے, ٹھیک ہے, انرجی ملتی ہے نا. لیٹس سے کہ فرانس میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ فرانس میں ایک شہر میں لوگ ایک باغ کے آم کھاتے ہیں اور وہ سارے مر جاتے ہیں. تو کیا اس آبزرویشن کے بیس پہ ہم ریفیوٹ کر دیں کہ آم صحت کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے؟ فلسفیکیشنزم کے نزدیک تو یہی ہوگا نا. بٹ پھر ان آم کا کیا ہوگا جو کہ جن کی وجہ سے ہمیں انرجی مل رہی تھی, بلکہ یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا, ان آم کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, تو آل سوانز, ٹھیک ہے, یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی آمز ہوتے ہیں نا وہ ہیلدی نہیں ہوتے, بٹ جو ہیلدی ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اب اس میں سوفسٹیکیٹڈ فلسفیکیشنسٹ آئیں گے اور وہ اس میں کچھ چیزیں امپروو کریں گے, اور اس میں بہت ساری اس کی لمیٹیشنز بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے.